ہم نے یہ مسائل ذہن میں رکھنے ہیں اور بار بار پوچھنا ہے، بار بار ان کو یاد کرنا ہے، اور پھر نماز میں جب بھی کوئی بھول ہوئی، کوئی مسٹیک ہوئی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کتنا بڑی غلطی ہے اور اس غلطی کا ازالہ کیا ہے۔ کیا نماز ہی ٹوٹ گئی ہے یا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو ذہن نشین کرنا ہے ہم نے۔ نماز کے مسائل، سب سے پہلے نماز کی شرائط یہ پہلے بیان ہو چکے ہیں، سرسری طور پہ آن کیمرہ مختصر سی وضاحت ان کی پھر کر دیتے ہیں، آگے شرائط آ رہے ہیں۔ پھر نماز جنازہ بھی مختصر، اور نماز عید کا طریقہ اور نماز عید کے کچھ خاص مسائل وہ بھی ابھی مختصر سے بیان کر دیں گے۔ نماز کے بنیادی طور پہ شرائط ہیں 6۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز نہ پائی گئی تو نماز میں داخلی بندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کون کون سی 6 چیزیں ہیں؟ طہارت نمبر 1، نمبر 2 ستر عورت۔ طہارت کا مطلب پاک ہونا، جسم کا، جگہ کا، لباس کا۔ ستر عورت اپنے جسم کو ڈھانپنا، یہ مرد اور عورت کے لیے مختلف احکام۔ اب مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ شرط ہے، لازم اور ضروری ہے یہ ڈھانپنا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جسم ننگا ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے۔ لباس ہونے کے باوجود کوئی ننگا رہا تو وہ غلط ہوگا۔ نماز اگرچہ ہو جائے گی کیونکہ جتنا شرط کپڑا ہے وہ مرد کے پاس پورا ہے۔ عورت کے لیے سوائے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اور چہرے کے پورے جسم کا ہر عضو ڈھکا ہونا شرط ہے۔ اگر بازو بھی تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا تو عورت نماز میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، شرائط میں سے قبلہ کی طرف رخ ہونا شرط ہے۔ گاڑی پہ کوئی سواری پہ بیٹھا ہے تو اس وقت یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ آپ سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، گاڑی کا رخ جس طرف بھی چلا گیا، نفلی نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں فقہا کا حکم ہے کہ اعادہ کیے جائے، بعد میں دوبارہ نماز پڑھی جائے احتیاطاً۔ وقت نماز یہ شرط ہے، وقت چلا گیا تو نماز کی شرط ختم ہو گئی، اب نماز ادا نہیں ہے، وہ قضا ہے۔ نیت نماز نمبر 5 نیت نماز۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں کون سی نماز، مثال کے طور پہ نماز عصر کی اذان ہوئی، ہم سب کے علم میں تھا کہ ہم یہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، عصر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، یہ نیت ہے۔ زبانی کلام میں اقرار کرنے لگا وہ بھی اچھا ہوتا ہے، جس طرح کے الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں بہتر ہیں وہ کہے جائیں تاکہ انسان ہر حوالے سے نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نمبر 6 تکبیر تحریمہ، یہ فرائض میں بھی ہے، شرائط میں بھی آتی ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ شرط ہے، اس کے علاوہ باقی تکبیرات جتنا بھی ہیں وہ سنت ہیں۔ ان کے اندر وہ کوئی بھول گیا تو اس میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا یا نماز ٹوٹ نہیں جائے گی۔ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیرات جو ہیں وہ سنت ہیں، فرض واجب نہیں ہے، شرط نہیں ہے نماز کے لیے۔ پہلی تکبیر فرض بھی ہے بے شرط بھی ہے۔ 6 چیزیں یہ واضح ہو گئی، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت نماز اور نیت اور تکبیر تحریمہ، یہ 6 چیزیں شرائط ہیں نماز کے لیے۔ ان میں سے ایک چیز بھی رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، یہ کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہے نماز کے فرائض۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں لازم ہیں، وہ 7 ہیں، تکبیر تحریمہ کو ملا کر آگے 7 چیزیں بنتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ اٹھانا نہیں، اللہ اکبر کہنا۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور صحیح روایات سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اپنا انگوٹھے جو ہیں ان کو کانوں کی لو کو لگانا ہے، ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہو جائیں، یہ 2 طرح کی روایات آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، قیام نمبر 2، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بھی سنائی، نماز سے باہر آنا سلام کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، سنت طریقہ اور کوئی نہیں، وہ سلام پھیرنا ہی ہے۔ نماز سے باہر آنا بھی فرائض میں سے ہے۔ یہ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، یہ پہلے کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں، یہ اب آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر نہیں یاد تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، دوبارہ پوچھ لینا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ بھی ایک وصف ہے، یہ بھی انسان کی ایک صفت ہے کہ جو چیز یاد نہیں ہو۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا انظرنا یا رسول اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آئی پھر سمجھا دیں، اللہ کے نبی پھر سمجھاتے انظرنا یا رسول اللہ، ہمیں اب سمجھ نہیں آئی پھر سمجھا دیں۔ تو بار بار سوال کرنا دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک وصف ہے،
یہ اس بندے کی صفت ہے جو بار بار پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے اور سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ عجیب سوچ ہوتی ہے کہ بھئی حضرت نے اب 5-6 مرتبہ سمجھا دیا، میری عمر بھی کافی ہے، اب میں پوچھوں گا تو پتہ نہیں حضرت سوچیں گے یار کیا اس کی ذہانت ہے۔ میری ذہانت اس طرح کی نہیں کہ میں یہ سوچوں، میں اس پہ خوش ہوں گا کہ ہمارے بزرگ ہیں، جوان ہیں، جتنا بھی ذہین ترین ہیں وہ آ کے پھر پوچھ رہے ہیں، خوشی ہوگی یار نہیں سمجھ آئی، دین کے مسائل ہیں وہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، پوچھنی چاہیے۔ تو یہ اس کی وضاحت بھی مکمل ہو گئی ہے۔ آگے شرائط کے متعلق تبصرہ ہو رہا تھا، اور شرائط صبح کی نماز پر بھی ہم نے یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ مسائل ہو رہے ہیں بیان، اور کافی واجبات نماز کے اپنا فرائض اور شرائط ہو گئے، واجبات کافی یہ بھی ہو گئے ہیں، اب کچھ واجبات رہتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا شرط ہے، کوئی اور لفظ سبحان اللہ یا الحمدللہ یہ کہیں گے تو یہ واجب ٹوٹ جائے گا۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے لفظ اللہ اکبر ہی شرط ہے۔ رکوع سجود میں اس میں سبحان اللہ یا الحمدللہ کوئی کہہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہو جائے گا۔ پہلی واجب چیز کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ اسی طرح فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ اور سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے نا، بلکہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، 7 سورت ملانا، یہ الگ الگ 2 واجب ہیں۔ مطلقاً قرات فرض ہے، آپ کے حضرت پہلے آپ قرات فرض کہہ چکے ہیں، یہاں واجب کہہ رہے ہیں۔ مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، الگ الگ سورت فاتحہ سورت الگ ملانا، یہ 2 الگ الگ واجب ہیں۔ دونوں چھوٹ گئے نماز نہیں ہوگی، ان میں سے ایک چیز چھوٹ گئی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور سورت پڑھ لی ہے، قرات ہو گئی ہے، فرض ادا ہو گیا ہے، لیکن سورہ 7 فاتحہ واجب تھی وہ نہیں پڑھی، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اچھا سجدہ سہو کیا؟ یہ کل ساتھی پوچھ رہے تھے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کسی کو علم نہ ہو کہ سجدہ سہو کیا ہے۔ واجب کے چھوٹ جانے کے بعد سجدہ سہو، سہو کہتے ہیں بھول کو، خطا کے ازالے کو، بھول ہو گئی سہو ہو گیا، خطا ہو گئی، اس بھول کے ازالے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ جب آخری رکعت کے اتحیات پہ بیٹھے نا عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے پھر سجدے میں چلے جائیں گے، ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں گے، پھر بیٹھ کر مکمل اتحیات درود پاک آگے دعا پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ یہ جو ہم نے ایک سلام کے بعد 2 سجدے کیے ہیں ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ یہ پیچھے بھول کا ازالہ کیا جا رہا ہے، وہ جو بھول ہوئی ہے نہ سمجھیں اس کا کفارہ دیا جا رہا ہے، جو خطا ہوئی جو واجب چھوٹا اس کا کفارہ ہے سجدہ سہو کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو فرض نمازوں کے اندر پہلی اور دوسری 2 رکعتوں میں، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، یہ الگ الگ 2 واجب ہیں، اور ان کے درمیان کچھ نہ پڑھنا، اور اعوذ باللہ بسم اللہ کے علاوہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی کسی نے اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ کے سورت اگلی پڑھی، حرج نہیں ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے علاوہ فاتحہ اور سورت کے درمیان کچھ نہ پڑھنا واجب ہے، اور کچھ پڑھ لیا اس کے علاوہ تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، واجب ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا ثنا کے بعد، یہ بھی لازم واجب میں سے آتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد مقتدیوں کا آمین کہنا، ٹھیک ہے نا، اور آمین کے علاوہ کچھ نہ کہنا، یہ بھی لازم ہے، واجب ہے، واجبات میں سے یہ چیز آتی ہے۔ اس طرح قرات کے فوراً بعد رکوع میں جانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی تاخیر کر دی، کھڑا رہا، قرات ہو گئی ہے اور ویسے 3 تکبیر کی مقدار ویسے اس نے لیٹ کر دیا تو رکوع میں جانا فرض تھا، یہ فرض مکمل ہو گیا تھا، قیام بھی قرات بھی واجبات بھی مکمل ہو گئے، رکوع میں جانا فوراً فرض تھا تو فرض میں تاخیر ہو گئی، واجب ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا قوما، اس پہ بڑا زور دیا ہے ہم نے بار بار، قوما، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدے کے جانے سے پہلے سیدھا 1 تکبیر کی مقدار کھڑا ہونا یہ واجب ہے، قوما کہتے ہیں اسے، اس میں احتیاط کریں۔ اگر یہ قوما نہ کیا سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، سجدہ سہو نہ کیا نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا سیدھا ہو کے، یہ بھی واجب ہے، لازم ہے۔ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اکثر سجدہ کیا، دوسرے سجدے کے لیے مکمل نہیں سیدھے ہوئے، فوراً ٹھک دوسرے سجدے کی طرف چلے گئے، قوماً جلسہ نہیں ہوا، بیٹھنا تھا وہ نہیں ہوا، وہ واجب تھا، واجب ٹوٹ گیا، سجدہ سہو لازم ہو گیا ہے، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی مسٹیک کی وجہ سے ہماری نمازیں نہ ہوں تو
اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، احتیاط کی جائے اس معاملے کے اندر۔ اسی طرح قاعدہ اولا، پہلا قاعدہ ہے، 4 رکعتیں نماز تھی، پہلی دفعہ دوسری 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پہ بیٹھنا یہ واجب ہے، اور اتحیات پڑھنا واجب ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے، آگے کچھ نہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ سارے واجبات میں سے ہیں۔ کوئی نہیں بیٹھا اتحیات پہ، واجب ٹوٹ گیا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ کوئی بیٹھا ہے، عبدہ و رسولہ سے کچھ کم پڑھ لیا، واجب ٹوٹ گیا ہے۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آگے کچھ 3 لفظ پڑھ لیے، پھر واجب ٹوٹ گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں واجب آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا، آگے کچھ نہ پڑھا، 3 الفاظ کی مقدار ویسے بیٹھ گیا، کھڑا ہونا قیام کرنا فرض تھا، فرض میں تاخیر ہوگی تو کھڑا ہونا فوراً لازم تھا، اب پھر یہ واجب ٹوٹ گیا، سجدہ سہو پھر لازم ہو جائے گا، کچھ پڑھا یا نہ پڑھا۔ اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ لیا، 3 الفاظ ہو گئے، واجب تو ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کچھ آگے نہ پڑھنا واجب تھا، کچھ پڑھ لیا، واجب ٹوٹ گیا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر اتنی پڑھنے کی مقدار ویسے ہی بیٹھ گیا تب بھی واجب ٹوٹ جائے گا۔ قیام لازم تھا، کھڑا ہونا، قیام میں تاخیر ہوگی، قیام فرض میں تاخیر ہو جانا بھی واجب ٹوٹ جانا ہوتا ہے، یاد رکھیں، پھر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ اہم ترین مسائل ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ آپ میں سے کوئی کہے حضرت پہلی مرتبہ بتا رہے ہیں، پھر اس کی توجہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں پچھلی سردیوں میں کئی مرتبہ یہ مسائل باقاعدہ ٹوٹل بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کئی ساتھی کہتے ہیں حضرت مسائل کی طرف تھوڑا توجہ کیا کرے، مسائل یاد نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ، 2 مرتبہ تو مجھے پکے یقین ہے نا، 2 مرتبہ ان مسائل کو مکمل دہرا چکا ہوں پورے مقتدیوں کے اندر۔ آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل پہ، باقاعدہ پچھلے سال کی ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ ٹوٹل مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ پچھلے رمضان میں بھی یہ مسائل بیان ہوئے ہیں، رمضان سے ہٹ کے سردیوں میں بھی صبح کے درس کے اندر بھی یہ ٹوٹل مکمل مسائل ہمارے بیان ہو چکے ہیں۔ کوئی توجہ نہ کرے، یاد نہ کرے تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آگے ہر کسی کی اپنی قسمت، ہم تو کوشش میں ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ایک علاقے کا خطیب روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اولاد کی تربیت عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا۔ شاید آپ اس چیز کو توہین سمجھے، اللہ معاف کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے جو امام خطیب ہے، وہ اپنی یہ سوچ رکھے کہ میری ایک روحانی اولاد ہے ساری، اور میں نے بہترین تربیت کرنی ہے کوشش کر کے، پھر وہ اپنی ذمہ داری سمجھے گا، پھر ذوق میں اضافہ ہوتا ہے، پھر بندہ محنت کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ ہماری اس قدر محنت کوشش نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد کے، یہ بھی وہی بات آ رہی ہے، نوافل کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، نوافل جو ہے نا ان کے علاوہ، اور سنت غیر مؤکدہ کے علاوہ، دوسری رکعت کے بعد اتحیات پر بیٹھنا، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا اور آگے کچھ نہ پڑھنا، یہ سارے واجب ہیں۔ نفل ہیں یا غیر مؤکدہ سنتیں، ان کے اندر آگے پڑھا جائے گا۔ دوسری رکعت کے بعد نفل، اگر 4 رکعت کٹھی نیت کر لی ہے، اتحیات میں بیٹھیں، دوسری رکعت کے بعد عبدہ و رسولہ سے آگے ربی جعلنی بھی مکمل کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر ثنا پڑھیں گے۔ غیر مؤکدہ سنتوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ یہ صرف وتر، سنت مؤکدہ اور فرائض کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وتروں کے اندر دعائے قنوت سے پہلے تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی واجب ہے۔ یہ بھول گیا کوئی تو واجب ٹوٹ گیا، سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اسی طرح اس تکبیر کے بعد دعا پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اچھا، دعائے قنوت واجب نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ یہ جو 1400 سال بعد آج نیا مسئلہ آیا ہے، یہ نہیں کہہ دینا، مہربانی آپ لوگوں کی۔ 1400 سال بعد آج ہمارے سامنے آیا ہے یہ اسی دور کا مسئلہ۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں، دعا پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ سنت یہ ہے، حدیث سے یہ چیز بھی ثابت ہے۔ اور بھی کئی دعائیں آپ اٹھا کے دیکھیں، بخاری مسلم کے اندر اس دعائے قنوت کے علاوہ اور دعائیں ہیں، ان کو بھی قنوت کا نام دیا گیا ہے، وہ دعائیں اکثر پڑھی جاتی تھی۔ لیکن ہمیں یہ یاد ہے، یہ بھی ہے حدیث پاک کے اندر موجود ہے، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دعا بھی پڑھنا۔ اگر یہ نہیں آتی ہو بہو یہی واجب ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دعا آپ کو آتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مختلف دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے اندر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خاص طور پہ قنوت نازلہ صبح کی نماز میں بھی ہوتی تھی، وہ خاص طور پہ جنگ کے موقع پر کفار کے لیے بد دعا یا الفاظ، یہ سخت الفاظ ہوتے تھے، وہ اس لیے پڑھی جاتی تھی خاص طور پہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جہری نمازوں کے اندر لازم ہے، واجب ہے کہ جہراً قرات کرنا۔
اگر امام صاحب نے مغرب کی نماز میں اللہ اکبر کہہ کہ اس نے سری کی رات کر دی، یاد نہیں رہا، رکوع میں چلا گیا، واجب ٹوٹ جائے گا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح عشاء کی نماز، صبح کی نماز، ان کے اندر جہرن کی رات، بلند کی رات کرنی ہے، بلند کرنا ہی واجب ہے۔ اور اسی طرح ظہر اور عصر میں مولوی صاحب نے اگر بلند آواز سے قرات شروع کر دی ہے، کچھ آیتیں پڑھ لی ہیں، واجب ٹوٹ گیا ہے۔ سلو پڑھنا واجب تھا، سرن پڑھنا واجب تھا، واجب ٹوٹ گیا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یاد رکھیں امام کی پیروی سوائے قرات کے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ امام نے کر لی قرات، مقتدی کے لیے کافی ہے، اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھے۔ ہاں ابو ہریرہ سے روایت پوچھا گیا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں سنو اپنا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، نہیں بلکہ وہ دوسری یہ آ رہی ہے، مطلقاً آ رہی ہے یہ روایت جو ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ مطلقاً ہے، حکم ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ تنہا بندے کے لیے ہے۔ مقتدی کے لیے تو الگ روایت آ رہی ہے، فرمایا کہ مقتدی کی امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت یہ الفاظ ہیں کہ امام کے اپنا مقتدی کے لیے کیا حکم ہے، مقتدی پیچھے قرات کرے گا یا نہیں؟ ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جہری قراتوں میں جب امام پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے دل میں پڑھتا رہے، زبان سے نہیں، دل میں تو آٹومیٹکلی پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی پڑھ رہا ہے پیچھے سے، اس پر کوئی شرعی فتویٰ اس طرح کا ہم نہیں لگا سکتے، بس اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک ہے کہ پیچھے قرات کرنی ہے، بعض ائمہ نے اس کے تو الگ پہلو نکالے، انہوں نے کہا کہ اپنا جہری قراتوں کے اندر مقتدی پر واجب ہے، فرض کفایہ قرآن سننا، وہاں خاموش رہے گا، سرن جہاں قرات ہو رہی ہے وہاں پہ پیچھے قرات کرے گا۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اس پر سختی نہیں کریں گے، وہ کس امام کی تقلید کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، وہ سننی ہے، اس پر ہم کوئی شرعی فتویٰ لاگو نہیں کریں گے۔ تو یہ نماز کے بنیادی مسائل تقریباً جو لازم و ضروری ہیں، سارے نہیں، ان میں سے کچھ بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ کے مختصر طریقہ سمجھا دیں۔ نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں فرض ہیں، نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں فرض ہیں، کون کون سی؟ سب سے پہلے قیام کرنا فرض ہے، دوسرا کم از کم 4 تکبیریں فرض ہیں۔ اٹھا کے دیکھیں بخاری مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں پر 4 تکبیریں پڑھی ہیں، 4 تکبیریں یہ فرض ہیں کم از کم۔ اگر کوئی زیادہ پڑھ لیتا ہے کوئی شرعی فتویٰ صادر نہیں ہوتا اس پہ، لیکن یہ ہے کہ روایات کے اندر جو تکبیرات سامنے آ رہی ہیں زیادہ تر وہ 4 کا تذکرہ ہے۔ یہ دو چیزیں فرض ہیں جب نماز جنازہ کے اندر قیام کرنا اور 4 تکبیریں پڑھنا، اس کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے جا کے کچھ نہیں پڑھا، وہ جا کے کھڑا ہو گیا، قیام کیا، 4 تکبیریں کہہ دی، نماز جنازہ کی فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر 3 چیزیں سنت ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ سنت کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا بندہ گناہ گار ہوتا ہے، چھوٹ گئی بھول کر کوئی گناہ نہیں ہے، نماز بھی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے چھوڑنے والا بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو ہمیں علم بھی ہے کہ اس کے اندر سنت کیا چیز ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا، تیسری تکبیر کے بعد دعائیں پڑھنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ 3 چیزیں سنت ہیں، 2 چیزیں جنازہ کے اندر فرض ہیں، 3 چیزیں جنازہ کے اندر سنت ہیں، ان کو یاد کر لیا کریں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں محبت کرنے والے، باہر سے آتے ہیں، پھر وہ آ کے ماحول بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت کے ہم فین ہیں ماشاءاللہ، تو حضرت کے مقتدی کوئی بزرگ کوئی جوان کسی سے کوئی بات پوچھ لینا، پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اثر ہے اور کس قدر حضرت کی محنت ہے اور امام خطیب کس قدر محنت کر رہے ہیں، یہ تاثرات لوگ لیتے ہیں، اس چیز کا یاد رکھیں۔ تو کوشش کرنی ہے ہمیں کم از کم نماز کی یہ مین بنیادی چیزیں، جنازہ کے اور عیدین کی بنیادی چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ یہ چیز ذہن میں راسخ کر لیں کہ نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض، قیام اور 4 تکبیریں، قیام اور 4 تکبیریں یہ فرض ہے۔ 3 چیزیں سنت ہیں جنازہ کے اندر، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، جو نماز کے اندر ثنا پڑھتے ہیں وہ ہماری چھوٹی چھوٹی کاپیاں کتابیں ہیں، ان کے اندر وجل ثناؤک ولا الہ غیرک کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اچھے الفاظ ہیں، یہ پڑھ لینے چاہیے۔ اگر یہ نہیں آتے کوئی ضروری نہیں ہے، یہی ہم اپنا پڑھ سکتے ہیں ثنا جو نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک ہے، جو بھی درود پاک آتا ہے پڑھ لیں، جس طرح کا بھی درود ابراہیمی آتا ہے صلی اللہ علیہ محمد، یہاں تک بھی پڑھ لیں تو کفایت کر جائے گا۔ تیسری تکبیر کے بعد دعائیں ہیں نماز جنازہ کے اندر، وہ جتنا چاہیں پڑھتے جائیں آپ،
جس طرح کہ یہ دعا مختلف طرق سے آتی ہے، مختلف الفاظ میں بھی آتی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا، یہ تقریباً جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بخاری و مسلم کے اندر کئی اور دعائیں آ رہی ہیں جو جنازہ کے اندر پڑھی گئی ہیں، تو جو بھی چاہیں اس کے علاوہ رب جل نہیں پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی ربنا آتنا فی الدنیا، جتنی دعائیں آتی ہیں وہ آپ پڑھتے جائیں، ان کا اجر و ثواب ہوگا۔ نماز جنازہ کے اندر خاص ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ یہی دعا ہی لازم ہے، نہیں ہے، بالکل جتنی چاہیں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر چوتھی تکبیر، اس کے بعد سلام ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام کے متعلق یہ تبصرہ بھی ہو رہا ہے کہ اپنا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، چوتھی تکبیر ہو گئی، ہاتھ کب چھوڑنے ہیں؟ جب چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، جب 4 تکبیریں مکمل ہو گئی نا، 4 تکبیریں فرض تھی، فرض ادا ہو گیا، قیام بھی ہو گیا، 4 تکبیریں بھی ہو گئی، جنازہ ہو گیا ہے۔ اب کوئی سلام پھیرے بغیر چلا جائے، جنازہ پھر بھی ہو گیا ہے۔ سلام پھیرنا سنت ہے، لیکن جان بوجھ کے سنت چھوڑنا یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، ہاتھ کب چھوڑنے ہیں؟ جنازہ ہو گیا، آپ نے جو ہی چوتھی تکبیر کہہ کر فوراً دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، پھر سلام پھیریں، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی طریقہ لکھا ہے۔ اسی طرح ایک سلام کی طرف ایک سلام پھیرا، ایک ہاتھ چھوڑ دیا، دوسرا سلام پھیرا، دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا، یہ بھی ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی حکم دے دیا، بھی فرمایا یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دونوں ہاتھ بندھے تھے، دونوں طرف سلام پھیر کے پھر دونوں ہاتھ چھوڑیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، تینوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اس میں اختلاف لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تینوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد نماز عیدین ہے، عید کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ نماز جمعہ اور عید میں فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کی 2 رکعتوں کے اندر 6 تکبیرات واجب ہیں، اور پھر جمعہ کے اندر خطبہ جمعہ کی 2 رکعتوں سے پہلے ہوتا ہے، لیکن عید کے اندر خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنا جمعہ کے اندر دعا جو عام مانگی جاتی ہے وہ جمعہ کی 2 رکعتوں کے بعد ہوتی ہے، خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، لیکن عید کے اندر خطبہ بعد میں ہوتا ہے اور دعا خطبے کے بھی بعد ہوتی ہے۔ عید کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوتی ہے، اور 6 تکبیرات واجب ہیں۔ وہ کس طرح؟ مختصر سے سمجھا دیتا ہوں، اور اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، آج وہ ضروری ہے، کیونکہ عید کے دن سمجھیں تو بنتے ہی نہیں۔ کوئی بندہ لیٹ آیا، 1 رکعت عید کی ہو گئی، کیا بنے گا؟ 3 تکبیریں واجب ادا ہو گئی تھی، ابھی امام صاحب قیام میں تھے، پہلے رکعت میں قرات کر رہے تھے، کیا بنے گا؟ یہ مسائل اشد ضروری ہیں۔ کئی ساتھی ہوتے ہیں پیچھے، بلکہ کئی نہیں، اکثر پتہ نہیں ہوتا آگے، پھر وہ بھی بیچارے کشمکش میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 2 رکعتیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی رکعت نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر یہ پہلی تکبیر ہو گئی، یہ تکبیر تحریمہ ہے جو فرض واجب میں آ رہی ہے، شرائط میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے پہلی مرتبہ، ثنا پڑھیں گے سب سے پہلے، ثنا ہو گئی، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں چلے گئے، ثنا ہو گئی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر لگاتار 3 تکبیریں واجب پڑھیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ 3 تکبیریں واجب پہلی رکعت کی قیام کی حالت میں ہو گئی ہے۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، رکوع سجود ہوگا، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی پہلے قرات ہوگی۔ پہلی رکعت میں سب سے پہلے ثنا ہوگی، ثنا کے بعد تکبیرات ہوگی 3۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی پہلے امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ سارا سورت میں لی جائے گی، اس کے بعد پھر 3 تکبیریں لگاتار۔ جو ہی قرات ختم ہوگی نا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے 1 تکبیر، پھر دوسری اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ہاتھ وہیں رہیں گے، چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ چوتھی تکبیر واجب نہیں ہوگی، وہ سنت تکبیر ہے، رکوع کی تکبیر ہوگی وہ۔ اس طرح یہ 2 رکعتیں مکمل، رکوع سجود کرنے کے بعد التحیات السلام پھیرا جائے گا۔ یہ 2 رکعت نماز عید کی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر 6 تکبیریں واجب ہیں۔ پہلی رکعت میں قیام میں 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں قیام میں 3 تکبیریں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قرات سے پہلے واجب ہیں تکبیریں، دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیریں لازم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد یہ تکبیریں لازم بنتی ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ لیٹ آیا، ٹھیک ہے نا، وہ آیا، ابھی امام صاحب قرات کر رہے تھے، پہلی رکعت میں تکبیرات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تکبیرات ہوگی، قرات کر رہے، وہ آتے ہی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، ثنا پڑھنے کے بعد، یا ثنا وہ نہ بھی پڑھے حرج نہیں ہے، وہ فی الفور 3 تکبیرات جلدی جلدی کہہ لے گا۔ امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں واجب وہ پڑھ لے گا، پھر امام صاحب رکوع، ہاں وہ آیا امام صاحب رکوع میں ہیں،
اب کیا بنے گا؟ اب یہ ہے کہ اسے خطرہ، اسے یقین ہے کہ امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے، میں اللہ اکبر کہہ کے قیام بھی ہو گیا، 3 تکبیریں اللہ اکبر کہہ کے 3 تکبیریں کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں مل جاؤں گا، ایک تسبیح کی مقدار رکوع پا لیا تو یہ رکعت اس کی ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے، اسے خدشہ ہے کہ میں رکوع میں پہنچتے ہی امام صاحب اٹھ جائیں گے، پھر وہ اللہ اکبر کہہ کے قیام کر لیا ہلکا سا، پھر رکوع میں فوراً چلا جائے، رکوع میں جا کے وہ تسبیحات نہ پڑھے، بلکہ جو واجب تکبیرات تھی ان کو اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی حالت میں وہ اپنا تکبیرات مکمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک رکعت ہو گئی مکمل، امام صاحب رکوع سجدے میں چلے گئے، اب کیا بنے گا؟ اب اس نے دوسری رکعت کو آ کے پا لیا، دوسری رکعت کو پا لیا تو پھر اپنا پہلی رکعت جس طرح چھوٹ گئی تھی نا، جو طریقہ بتایا، پھر مرض یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ آتا نہیں نا، جو بعد میں لیٹ آ رہا ہے اسے تو طریقہ ہی نہیں نہ آتا، اس کا پھر ہم کوئی سوچیں گے کوئی اس کا کوئی حال بن سکتا ہے کہ جو ساتھی جنہوں نے آنا بھی لیٹ ہے، جنہیں طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ درس میں بھی نہیں بیٹھتے، وہ صبح کی نمازیں بھی نہیں آتی، وہ بیچارے سال بعد عید پہ آتے ہیں، پھر وہ بھی دوسری رکعت میں آ کے ملتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ پھر ہمیں کوئی سوچنا پڑے گا، کوئی حل ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کا۔ تو خدا کے لیے مسجد سے منسلک رہیں، اپنے امام خطیب سے منسلک رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عید پہ تو پہنچے دوسری رکعت میں، پھر ایک رکعت میں یا تو سلام پھیر دیں یا پھر کشمکش میں دیکھتے رہیں بھی کیا کرنا ہے۔ یہ ایمان سے دوری کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو اگر ایک رکعت رہ گئی تو یہی کرنا ہے کہ آ کے ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پا لی، امام صاحب نے سلام پھیرا تو اٹھ کھڑا ہو، امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس کی مجبوری ہے، اس نے وہ کرنی ہے رکعت پوری، اٹھ کے وہ اٹھتے ہی اپنا قرات کرے گا، بلکہ وہ پہلی رکعت رہی ہے، اٹھ کے فوراً اٹھتے ہی ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد 3 تکبیرات مکمل کرے گا، پھر آگے سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع سجود کر کے وہ رکعت اپنی مکمل کرے گا۔ اگر اسی طرح امام صاحب اتحیات میں بیٹھے تھے، 2 رکعتیں ہی مکمل ہو گئی، آتے ہی وہ اتحیات میں بیٹھے گا، پھر وہ جو طریقہ عید کا ہے وہ تنہ تنہا اٹھ کے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں اپنی پوری مکمل کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ طریقہ ہے بنیادی طور پہ نماز عیدین کا، نماز جنازہ کا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو کسی حوالے سے؟ جی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جی پیچھے مفتی جو رہے ہیں وہ سنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، اور بھی کئی نہیں خاموش ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، چاہے وہ امام سلو پڑھ رہا ہے یا بلند آواز، مغرب یا عصر کوئی بھی نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی پیچھے سے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے۔ وہ قرات سماعت کر رہے ہیں تو سماعت کریں گے، نہیں کر رہے تو امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ مقتدی کے لیے کافی ہو رہا ہے، اس سے ضرورت نہیں ہے پیچھے قرات کرنے کی۔ دوسری رکعت پڑھ جاتے ہیں اٹھ کے دوسری پڑھ لیں گے۔ ہاں جی عجیب، وہ اگلی خود پڑھے گا، یہ وضاحت کر دی ہم نے، وہ اگلی رکعت خود اٹھ کھڑا ہوگا، جس طرح عید کا ایک رکعت پڑھ چکا ہے امام صاحب، وہی طریقے کے مطابق وہ اگلی اپنی رکعت مکمل کرے گا۔ نہیں لازم ضروری نہیں، فرض یا شرط نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے، ہاتھ اٹھانا، کانوں کی لو تک انگوٹھوں کو لگانا اور ہتھیلیاں اپنا کندھوں کے برابر ہونا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی آ کے چھوڑ دے جان بوجھ کے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ آ کے ویسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بندھ لے، نماز تب بھی ہو جائے گی، لیکن سنت کو چھوڑ رہا ہے، اس پہ وہ معنی نہیں لینا کہ حضرت نے کہہ دیا بھائی ہاتھ اٹھانے نہیں، بس آ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، سنت کو جان بوجھ کے چھوڑنا یہ غلط ہوتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ جی اور کی ہاں جی پڑھ سکتا ہے، بالکل صورت دعائے قنوت پڑھنا لازم نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھنا لازم ہے، دعائے قنوت لازم نہیں ہے۔ جی نہیں سنت کے لیے بھی، جن نمازوں میں جو واجب چھوٹ رہا ہے نا، اس واجب کے لیے سجدہ صاحب چاہے وہ نفل کیوں نہیں ہے، اس میں سجدہ صاحب لازم بنے گا۔ نفل آپ پڑھ رہے تھے، دوسرے 4 رکعتوں کی نیت کی تھی آپ نے، آپ اتحیات میں بیٹھنا تھا، دوسری رکعت میں سیدھے کھڑے ہو گئے، واجب چھوٹ گیا نفل میں، آپ سجدہ صاحب لازم کریں گے۔ وہ اور اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں جس میں سجدہ صاحب کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا، اس کا کیا حساب ہے؟ وہ قضا ہیں، وہ نماز نہیں ہوئی، جن میں سجدہ صاحب لازم بنتا تھا، سجدہ صاحب نہیں کیا، وہ نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا نا، پھر وہ وہی حکم جاری ہو جائے گا۔ پتہ نہیں تھا، یہ بھی ہماری کمزوری ہے نا، کیوں پتہ نہیں تھا یار، بقیہ معاملات کا ہمیں پتہ، نماز کا کیوں پتہ نہیں تھا، یہ تو پھر ڈبل غلطی بنتی ہے نا، ایک غلطی ہو جانا پھر اس کا علم نہ ہونا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے بنیادی علوم حاصل کرنا۔ ہمارے ہاں ایسا ہے نا کہ جس چیز کا پتہ نہیں ہے اس کا گناہ نہیں ہے، جب پتہ چل گیا پھر اس کا گناہ ہے۔ نہیں وہ الگ چیز ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن وہ قضا لازم بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہنا بھی پتہ نہیں تھا، وہ ان کو عذاب میں شمار کریں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس ماحول بھی ہے، ہم تحقیق کر بھی سکتے ہیں،
ایک چیز ہے علم نہیں تھا بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ بندہ استعمال کر سکتا ہے، کر لیا، پھر بعد میں پتہ چلا بھئی یہ تو یہ چیز ہے، وہ اس کا کوئی اس کا یعنی اس کے متبادل بھی کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، تو وہ چیز معاف ہے، اس کے متبادل ہے نا جی۔ جوانی کی عمر میں نمازاں گھٹ پڑیاں تے جو بندہ تو جتنا عرصہ بلوغت کے بعد اسٹیمیٹ لگایا اتنا عرصہ نمازیں نہیں پڑھی تو وہ اتنی عرصہ اتنی سال ہر نماز کے بعد نماز اپنی قضا کرتا رہے۔ جی حکم فرمائیں۔ میرا سوال اس موضوع سے ہٹ کے ہے، جی جی کوئی نہیں۔ نماز فرض پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیرتے ہیں جی پھر خاموش رہتے ہیں، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم بلند آواز میں کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دعا مانگتے ہیں۔ جی یہ جو ہم بلند آواز میں کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں یا پاس دیتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کا، جی یہ بکس میں لکھا ہے یا ہمارے اہل سنت میں رائج ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں؟ اصل اگر آپ جی چاہیں جی تو اس کا جواب عید کے بعد بھی دے سکتے نہیں میں ابھی وضاحت کر دیتا ہوں مختصر سی۔ اصل یہ ہے کہ جس طرح بلند آواز سے ہم ذکر کر رہے تھے نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی کہے کہ اس کو بدعت کہہ کے وہ بھی غلط ہے۔ بدعت کا معنی ہے کہ سرے سے نئی چیز، کیا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یا نہ تھا، یہ نیا رواج ہے، نیا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں احتیاط کیجیے، اگر کوئی پیچھے مقتدی ڈسٹرب ہو رہے ہیں نماز پڑھنے والے، پھر اس میں کوشش کی جائے سلو پڑھا جائے۔ میرا جو ذاتی نظریہ کیا ہمارا نظریہ ہے ہی یہی، کوشش یہی کی جائے۔ یہ ہاں حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، ہمیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب نماز ہو جاتی تھی نا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا، سلام پھیرتے اللہ اکبر کی بلند آواز آتی، یہ ذکر واضح حدیث پاک کے اندر، اللہ اکبر کے سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن یہ درود پاک یا اس طرح کا طریقہ اگر اس دور میں ثابت نہیں لیکن اچھا ہے، کرتے ہیں تو یہ بہترین طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی میری تحقیق کے مطابق امام احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے جی فرض کے بعد جو سنتیں یا نوافل ہیں جی اس کے درمیان اگر وقفہ کیا جائے تو ان کا ثواب کم ہوتا ہے، جی ایون کہ اگر بہت زیادہ ڈیلے کیا جائے تو اس کا ثواب بھی نہیں۔ وقفے سے مراد یہ ہے کہ کچھ ہی نہیں، ویسے ہی بندہ لے کر دے سنتوں کو نوافل کو لیٹ کر دے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹھے ادھر ہی بیٹھ کے کوئی دعا مانگ رہا ہے فرضوں کے بعد، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں سب سے مقبول دعا فرض کے بعد کی دعا ہے، اگرچہ یہ فرائض کی اس طرح کا طریقہ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہیں، لیکن فرائض کے بعد کی دعا کی فضیلت سب سے زیادہ آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی دعا مانگ رہا ہے یا کوئی جس طرح کے ذکر و اذکار آئے ہیں کہ فرضوں کے بعد کے ذکر و اذکار وہ خاموشی کے ساتھ، وہ تو واضح ہے روایت کے اندر، اگر وہ کوئی کر رہا ہے اس بنا پہ نوافل یا سنت لیٹ ہو رہی ہیں اس میں حرج نہیں، ویسے کوئی فضولیات میں وقت گزار رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ ہم جو بلند آواز میں ذکر کرتے ہیں جی جی اس پہ مفتی منیب الرحمان نے منع بھی کیا ہے، جی یہ ہمارے اہل سنت میں رائج ہے۔ جی عام طور پہ پیچھے کچھ نہ کچھ نمازی ہوتے ہیں جی تو بہتر انہوں نے یہ کہا بہتر یہی ہے کہ فرض کے بعد دعا مانگیں، دعا کے بعد لوگ اصل یہ ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ جی 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 میں اب بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ مطلب وہ بلند آواز ہاں جی افضل یہ کہیں کتابوں میں نہیں ہے، سب کے سامنے اس لیے نہیں میری سنیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ لفظ کتابوں نے، یہ طریقہ نہیں ہے نا، طریقہ رائج ہاں یہ طریقہ ہے۔ طریقے کے متعلق یہ حدیث پاک کے اندر من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرها، جس کسی نے بھی دین کے اندر نایا بہترین طریقہ جو امت کے اندر اچھا تھا لے کے آیا، اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث پاک سنیں میری بات کرے۔ اب بات ہو گئی یہ کہ یہاں شروع ہے اور ہمارے آنے سے پہلے کا یہ طریقہ چل رہا ہے اور کئی مساجد میں بڑے چل رہا ہے۔ اگر لوگوں کی طبیعت میں یہ چیز راسخ ہے کہ ذکر ہو رہا ہے، لوگوں کی نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آ رہا، کرنے دیں پھر۔ اگر لوگ کہتے ہیں نہیں جی بالکل ہم اگتا گئے، ہر بندہ یہی کہے بھئی نماز کے اندر ہم لیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر نماز کے اندر بہت خلل آتا ہے، پھر بہتر یہ کہ اس کو سلو انداز میں کیا جائے، اس کو روکنا بھی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو سلو انداز میں ذکر کیا جائے اس حد تک کہ لوگوں کی نماز کے اندر بھی خلل نہ آئے۔ یہ طریقہ اچھا ہے، ایک چل رہا ہے اللہ کا ذکر، اس کو منع کرنا یا اپنا اس کو ناپسند کرنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اذان تو پہلے اذان تو بعد جی جی ایک اندر مولوی سردار نے جب نہیں صلاۃ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلی آ رہی ہے، اذان سے پہلے اور بعد یہ ضروری نہیں ہے، یہ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، ہمارا باقاعدہ پوری وضاحت نیٹ پہ بھی موجود ہے، ہم نے اس کی وضاحت پہلے کر دی۔ جی جی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں بعض لوگوں کی نہیں بعض لوگوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے کہیں کہ ہم نہ کیا کریں
اس کو سلو کر دیں گے، بالکل اس کو سلو نہیں. میری ویسی طبیعت میں کوشش یہی کرتا ہوں، کچھ ہمارے ساتھیوں کے پیچھے آواز زیادہ ہوتی ہے، اس کو ہم کہیں کہ بالکل ہی منع کر دیں اور ہے ہی بدعت، یہ فتویٰ غلط ہے. ہاں یہ فتویٰ غلط ہے. کوئی کہ بدعت یہ چیز نہیں ہے، اچھا طریقہ ہے. کوئی اگر کر رہا ہے وہ اچھا طریقہ ہے. ہاں کوئی اس قدر ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کی نماز میں ہی بالکل خلل آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہی نہیں کہ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ وہ لیٹ آئے کیوں. لیٹ آنا مجبوری بن جاتی ہے، یہ ہم سوال نہیں کر رہے، یہ ہم اعتراض نہیں اٹھا رہے. لیٹ آ جانا یہ ممکنہ صورت ہے، لیکن جو آ رہے ہیں ان کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں. بعض ہوتے ہیں کہ شور و غل کے باوجود بھی وہ مطمئن ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں خلل نہیں آتا. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ہلکے سے شور میں نماز میں غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ معاملات ہیں نا. ایک سلسلہ. ہاں جی ہاں نہیں یہ تو الفاظ ہیں نا بھائی. سلام پھیرتے ایک مرتبہ اللہ اکبر کے الفاظ ہیں حدیث پاک کے اندر، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ الفاظ واضح ہیں حدیث پاک کے اندر. اما شسیدی کا فرماتی ہیں کہ بلکہ گھر میں آواز واضح آتی، جو نماز پڑھائی جا رہی ہے نا اس سے پتہ نہیں چلتا تھا، بلکہ نماز ختم ہونے کے بعد یہ اتنی بلند آواز میں مسجد گونج جاتی تھی کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ نماز اب مکمل ہو گئی ہے. تمام مل کر بیک زبان اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ الفاظ کہے جاتے تھے نماز کے فوراً بعد. تھوڑا جہا لیٹ کر لیا کرو جڑے مغرب لڑ جان جنہاں لیٹ آنا. نہیں یہ ختم کرنا بھی اچھا نہیں ہے، یہ کر نہیں اس طرح نہیں ہے. اچھا میری گزارش سنیں. میں بھائی نے سوال اٹھا دیا ہے، اچھی بات ہے، سوال ہونے چاہیے. اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام دین یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہر کسی کا اختلاف رائے رکھنا حق ہے. کسی کی تحقیق ممکنہ صورتحال میں سے کئی لوگ اور یقیناً ہیں جو ہم سے کئی گنا زیادہ مطالعہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اختلاف رائے رکھیں، ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتر انداز میں اس کی مکمل وضاحت آپ کو کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا. بھائی نے کہا ہے عید کے بعد، بلکہ وہ ٹائم ہی نہیں، ایک موضوعات کافی پڑے ہیں، مصروفیات اس قدر ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم عید کے بعد باقاعدہ مکمل اس کی وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور علماء سے رائے لیں گے بھائی اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں کیا حکم ہے اس بارے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح وہ علماء فرمائیں گے اسی کے مطابق آگے معاملات کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی نہیں انگلی اٹھانا یہ سنت طریقہ ہے، یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. شہادت کی انگلی اٹھانا یہ لازم نہیں ہے، یہ بھول گیا بندہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اٹھانا یہ سنت طریقہ ہے، بہتر انداز ہے گواہی دینے کے لیے. جی صاحب. جی کسی نماز کی مثلا نہیں مقتدی کے لیے کوئی واجب چھوٹ گیا بھول کے وہ ایک الگ چیز ہے. امام صاحب جو ہی واجب چھوڑ رہے ہیں نا ان پر پوری نماز کی ذمہ داری ان پر آ رہی ہے، ان پر لازم بنے گا کہ وہ سجدہ صاحب کریں گے. مقتدی پیچھے کوئی خطا اس طرح کی کرتا رہے، مقتدی کیونکہ اپنا امام کی اقتدا کر رہا ہے، اس سے کوئی اس طرح کی مسٹیک نہیں ہو سکتی ذاتی طور پہ کہ وہ تنہ مثال کے طور پہ امام صاحب بیٹھ گئے کیا وہ کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. واجب اس سے تنہ اپنے امام کے پیچھے چھوٹ نہیں سکتا. اگر کوئی اس طرح کا کیونکہ اپنا اس سے کوئی واجب چھوٹ رہا ہے امام صاحب مکمل کریں، پہلے تو چھوٹتا نہیں، اگر ہو بھی رہا ہے اس طرح کا امام صاحب مکمل کریں، اس کے لیے ذاتی طور پہ کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں بنتا. سجدہ صاحب تب بنے گا جماعت میں جب امام صاحب سے غلطی ہوگی. جی جی اس میں یہ کہ آپ نے قرات کبھی خفی کی ہے جری کی ہے جی وہ تو اثر میں آ جاتی ہے، ظہر میں آ جاتی ہے، کہ کیا مفتی پیچھے الحمد شریف کیوں پڑھتا ہے پیچھے؟ کیا یہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری، بالکل مقتدی پر ضروری قرات ہے ہی نہیں. اور جو لوگ دعا کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی کوئی خاص حرج نہیں ہے. بعض ائمہ کا ہاں فقہ اپنا میری سنیں نا، اگر کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے وہ، کیونکہ ایک ہی امام کی رائے کو لے گا، نہ کہ وہ جو اس کا دل مانے گا کبھی اس سے اس طرح نہیں کرے گا. اگر وہ کسی اور امام کی تقلید کر رہا ہے جو امام اس کے قائل ہیں پھر وہ قرات کر رہے ہیں، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں، ٹھیک ہے. وہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے، حنفی ہے، پھر دوسرے امام کی رائے لے کر وہ ادھر کر رہا ہے تو وہ تقلید میں گڑبڑ کر رہا ہے، تقلید کے حوالے سے اس پر فتویٰ لگے گا، ٹھیک ہے نا. نماز پھر بھی ہو جائے گی. اس میں ایک بات تھوڑی سی سمجھنے میں آئی ہے کافی دیر سے ہے جی تو یہ بھی سنا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت فرما رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام جماعت نماز کر رہے تھے، جی ایک صحابی پیچھے پڑھ رہے تھے، جی آقا علیہ السلام نے نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟ جی یہ بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو قرآن کے معاملے میں میرے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا. میں وہی بات کو ہاں جی سن رہا ہوں
جی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا آگے، کیا میرے پڑھنے میں فرق ہے جو میرے ساتھ یعنی دعا پاک کریں کہ چل رہا ہے؟ کیا اس بات یہ ثابت نہیں ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ یا کوئی سورت پڑھنا یہ غلط ہے؟ اصل یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہی لچک دے رہے ہیں، یہ لچک نہیں ہے اس میں بلکہ نہ میں لچک نہیں دے رہا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر احناف کا حنفی ہے اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ پیچھے قرات کرے گا. اگر کسی اور امام کا مقلد ہے وہ پیچھے آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سنی ہے، وہ پیچھے اگر جہرن قرات کرتے ہوئے بھی قرات کر رہا ہے اس کی نماز ہو رہی ہے. لچک نہیں دے رہے ہماری یہ طبیعت ہی نہیں یاد رکھے. مجھ سے اس وقت میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں کئی عوامی ہمارے مقتدی. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس مسلک کا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں حق بات کر دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کون کس طرح کی طبیعت رکھتا ہے. مجھے کسی کی طبیعت سے نہیں ہے بالکل ہی. میں نے دین کی بات کرنی ہے. میرے مسئلہ کا نام لے کر کوئی خرافات پیدا کرے میں اس کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میں حق بات اسے کروں گا، مجھ پہ فتوے لگیں یا نہ لگیں. میں جو بتا رہا ہوں کہ بھائی ہم احناف کے نزدیک، اچھا جو حدیث پاک بخاری کی روایت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون تھا جو پیچھے جھگڑا کر رہا تھا، اصل وہ بھی ساتھ بلند آواز میں پڑھ رہا تھا. اس قدر اونچی آواز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی میں خلل آ رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا خاص طور پہ. ٹھیک ہے نا. اور اس میں روایت تو اور بھی آگے آ رہی ہے، فرمایا کہ پیچھے قرات نہیں کرنی سوائے فاتحہ کے. پھر کیا کریں گے ہم؟ فاتحہ سے ہم احناف منع کریں. یہ مسائل اختلافی مسائل ہیں. اگر یہ روایت آپ پکڑیں گے، اسی روایت کے آگے الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھا جو جھگڑا کر رہا تھا میرے ساتھ؟ یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا. فرمایا نہیں کرنا سوائے فاتحہ کو کچھ نہیں پڑھنا. مقتدی کو کہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ کئی دلائل ہیں. یہ موضوع نہیں ہمارا، ہم صرف مختصر سے جواب دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی امام کا مقلد ہے دوسرے کا، وہ ہمارے پیچھے آ کے قرات کر رہا ہے سلو انداز میں، اس کی نماز ہو رہی ہے، اس کی نماز میں خلل نہیں آ رہا. لیکن جو ہم اپنا حنفی ہو کے پیچھے امام کی قرات کر رہا ہے وہ تقلید کے حوالے سے دھوکہ دے رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے. ایک امام کی تقلید پہ آ جائے، یا تو ادھر چلا جائے یا دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے، ایک ہی رنگ کی طرف آ جائیں. یا امام اعظم حنیفہ کے سارے اصول کو لیں. اگر یہ کریں بھئی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، پھر ہر مسئلہ جو چاہیں ہم نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اپنی طبیعت کے مطابق نکالیں، 3 طلاق دے دیں، پھر کہیں بھئی طلاق ہوئی ہے یا نہیں، پھر کسی اور امام کی طرف متوجہ ہو جائیں یا دوسروں کی طرف متوجہ ہو کہ ہم کہ طلاق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. نماز تراویح کے متعلق پریشانی بن گئی یار تھوڑی پڑھیں، ٹھیک ہے ان کا مسئلہ لے لیتے ہیں 8 پڑھ لیں. پھر اپنی نفس خواہشان کے مطابق ہم اسلام کو بدل سکتے ہیں اگر ہر ایک امام کی تقلید کی جائے. اگر اسلام چاہتے ہیں کہ عین اسلام کے مطابق چلیں، پھر ایک امام کی تقلید لازم بنتی ہے. اس کے اندر بعض اوقات دشواریاں بھی آ جائیں گی، پریشانیاں بھی آ جائیں گی، اسلام کے ہو بہو مطابق چلنا پڑے گا. ایک کو پکڑیں بس، وہ جس کو بھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام شافعی کا مقلد ہے وہ سنی نہیں، وہ سنی ہے، لیکن وہ انہی کے اصولوں کو پکڑے گا. پھر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ اس کو ادھر سے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل سے آسانی پیدا ہو رہی ہے، وہ ادھر سے لے لے گا، وہ غلط ہے، پھر وہ سنی نہیں ہے، وہ غیر مقلد ہے پھر وہ. ٹھیک ہے نا. ہم یہ چیز سمجھا رہے ہیں. نہیں اچھا نہیں ہے. رمضان قیام رمضان ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے. بلکہ 40 تراویح کے متعلق روایت بھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا. بھائی 40 نمازیں تراویح پڑھی گئی، یہ بھی روایت آتی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی. اس پہ تبصرہ نہیں ہوتا، کوئی اس سے بحث نہیں کرتا حضرت 40 تراویح کیوں نہیں پڑھتے. 8 کو پکڑا ہے، 20 سے کم کرنی ہے، 20 سے آگے لے کے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ حالات ہو چکے ہیں خدا کے لیے. جی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ مکمل دعا ہے. جی بچہ ہے، بچی ہے، بڑا ہے، جی اس کے لیے یہ تو پڑھی گئی ہے. جی آپ نے ایک دعا سے ہٹ کے 2 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 3 بھی، یہ تو ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، ربی جلدی پڑھیں گے تو وہ اپنے لیے اپنے والدین کے لیے ہوگی، جو آگے پڑھا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اصل دعاؤں کا تذکرہ ہے نماز جنازہ. میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں جنازہ جو ہے نا یہ ہمیں تاکید کریں کہ اس کو یاد کریں لازمی. میں نہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں. اصل جو چیز ہے نا بھائی، نماز جنازہ میں پہنچ گئے، کھڑے ہو گئے، قیام کر لیا، کچھ پڑھ لیا، اس کا بھی کوئی ثواب ہے کہ نہیں ہے نا. وہی ثواب اس کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دعائیں پڑھنا آپ بخاری و مسلم اٹھا کے دیکھیں، جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہ مغفر لے نا، ٹھیک ہے نا، یہ باتیں اوپن نہ کیا کریں. یہ دعا ملتی نہیں بخاری مسلم میں، کیا کریں گے؟ اختلافات اس قدر ہیں. یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام پہ اعتراض نہیں آ رہا، یہ اسلام کا حسن ہے. ہم جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ دعائے قنوت کا میں کہہ رہا ہوں، دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے پھر سپورٹ کر دیں حضرت، آپ ڈھونڈ کے دیں
کوئی مجھے دکھائے کہ کس اپنا سیاست تک کسی روایت میں دکھا دیں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں میں پڑھی ہے، کہیں دکھا دیں۔ تو لہٰذا اختلاف امت رحمت، اللہ کی رحمت ہے امت کا آپس میں شرعی فقہی اختلافات کے اندر، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اس طرح کے اختلافات چھوٹے موٹے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا، وہاں جا کے کھڑے ہونا، مومن کا چلے جانا وہاں پہ کچھ پڑھ لینا، اس کی بھی بہت بڑی برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بھی آگے دعائیں پھر حدیث مبارکہ کے لحاظ سے دیکھیں، نماز جنازہ کے اندر کوئی خاص ایک دعا ہائی لائٹ کی ہی نہیں گئی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں 4 تکبیروں کا تذکرہ آ رہا ہے، دعاؤں کا تذکرہ کئی روایت کے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے جتنی حد تک ہو سکے مختلف دعائیں پڑھتے رہیں، ایک کو ہی لازم سمجھ لیں یہ بھی غلط بنتا ہے۔ صرف ایک دعا کو لازم قرار دے دیں اور اس کے علاوہ کسی دعا کو بہتر سمجھیں نا، یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف باہر نکلنے سے غیر شرعی عذر کی بنا پر باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بس یہی ہے، اور تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوا۔ روزہ شرط ہے، روزہ نہیں رکھیں گے تو کون سی حد ہے نکلنے باہر نکلنے؟ مسجد کی حدود کے اندر ہی رہنا ہے، بس اس کے باہر نکلیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ روزہ نہیں رکھا تب اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باہر کی کوٹی کھول سکتے ہیں باہر؟ ہاں کوئی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے شرعی کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے، پھر اگر کسی نے کھول دیا تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں کھولنے دیں۔ جی 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 کی جا سکتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ کوئی شرعی عذر ہے، کہیں کوئی جا رہا ہے تو پھر پڑھ سکتا ہے، بالکل ایزی ہوگی، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اذان کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ وقت ہو گیا ہے، وقت جب شروع ہوا نماز پڑھ سکتا، کہیں جا رہا ہے، اگر جان بوجھ کے وہ ویسے ہی گھر پڑھ رہا ہے، واجب کو ترک کر رہا ہے، پھر گناہ گار ہوگا، فرضیت پھر بھی ادا ہو جائے گی اس کی۔ جی اللہم صلی وسلم علی آلہ وصحبہ